قاضی دین و شریعت پے کرے صدق و صفا، آپ ہیں اے عبد رحماں نازش دار القضا۔ ابھی سے ایسا بیٹھیں کہ درمیان میں جگہ خالی نہ ہو، ایک طرف ہو کے بیٹھنا، الگ الگ بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سب نے جڑ کے جم کے اس طرح سے بیٹھنا چاہیے کہ درمیان میں آپس میں کہیں جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے اور پوری محبتوں کے ساتھ ہم اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ معزز اور مکرم ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ ہر مہینے کو دوسرے اتوار کے دن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور کچھ دین کی باتیں سنتے اور سناتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمنے جڑنے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا اس کو ذریعہ بنائے۔ ہر مہینے ایسی خواتین میں سے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، کسی خاتون کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے، اور قرآن کریم میں جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحتاً یا اشارتاً بہت سی خواتین کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ قیامت تک کے آنے والی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کو ان کی زندگی میں رہنمائی کا سامان ہو۔ اگر کوئی نیک خاتون کا ذکر ہے تو اس کے ذریعے سے عورتوں میں دینداری پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ان سے وہ نصیحت حاصل کرے، اپنے آپ کو ان نیک خواتین کی طرح بنانے کی کوشش کرے۔ اور اگر بری خاتون کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے تو پھر مسلمان خواتین بالخصوص اور دیگر خواتین بالعموم ان کا تذکرہ سننے کے بعد ڈرے، اور ان جیسی اگر بری عادتیں ہمارے اندر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے آپ نے ہم سب کی امی جان، یعنی سارے انسانوں کی امی جان حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنا، ان کی پوری زندگی سنی مختصر انداز میں، اور اس سے بہت ساری عبرت اور نصیحت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ سنا، جو کہ نافرمان تھی، باغی تھی، کافر تھی، اس سے ہم نے عبرت حاصل کی۔
کہ اس کا کیسا برا انجام ہوا۔ آج جس خاتون کا تذکرہ ہم سننے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عراق میں پیدا ہوئی۔ جس شہر میں پیدا ہوئی اس کا نام بابل ہے، اور ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوئی۔ مال پیسہ دولت سب کچھ تھا پاس میں، اور انہی کے پھپھیرے یا چچیرے بھائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے ان کا رشتہ ہوا اور شادی ہوئی۔ سبھی جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، اور پیغمبروں میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ جتنے 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں ان نبیوں میں، اور انہی میں سے جو تقریباً 313 رسول ہوئے ہیں، ان میں سے بھی سب سے افضل نبی، سب سے بڑے نبی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد دوسرے نمبر کے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر ہے۔ یہ آزر اس وقت میں عراق کی جو حکومت تھی اس میں ایک بڑا آفیسر تھا، اور اس کے ذمہ حکومت کی طرف سے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی مذہبی اور دھارمک کارکرم ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں پورے ملک میں اس کی نگرانی کرنا۔ اور چونکہ شرک عام تھا، لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، پانی کی پوجا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جانوروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھر کے مٹی کے بت تراشتے تھے اور ان کے سامنے نذر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے اپنے ملک میں کوئی شرک بچا نہیں، ہر چیز کیڑے مکوڑے تک اور زہریلے جانور تک کی پوجا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچا ہے جس کی پوجا نہیں ہوتی تو وہ مسلمان ہے جس کی اس ملک میں پوجا نہیں ہوتی، باقی سب کی پوجا ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی ایسے ہی شرک عام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں اور ان کی جو امی ہیں، دونوں کے دونوں کافر اور مشرک۔ ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اور نبی بنانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے ان کی حفاظت فرماتے، اور وہ کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، اور کبھی ان کی زندگی میں بچپن سے لے کر وفات تک کبھی شرک دکھے گا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ انہوں نے جب ہوش سنبھالا، شعور آیا، تو اللہ نے ان کی عقل میں ان کو رہنمائی کی کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو خود محتاج ہے۔ درخت ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، زمین ہو، ملک ہو، اسی طرح سے ستارے ہو، کچھ بھی ہو، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ خود عاجز اور مجبور ہے۔ تو یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے مقدر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ جو بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو تو خود انسانوں نے بنایا ہے، اور جس کو انسان خود بنائے وہ انسان کا محتاج ہوگا کہ انسان اس کا محتاج ہوگا؟ جو ایسی چیز ہے کہ خود اپنے وجود میں بھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں انٹرفیئر کیسے کر سکتی ہے وہ چیز؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ آج بھی جو لوگ بھلے ہی مسلمان نہ ہو لیکن ان کی عقل کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ شرک بہت گندی چیز ہے، اور یہ جن کو بھی پوجا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ کچھ بے جان چیزیں ہیں، کچھ جاندار چیزیں ہیں، اور اس کا انسان کی زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ انسان کے ضرورت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو آج بھی جو شرک ہو رہا ہے یہ بے وقوفی، ناسمجھی اور نادانی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن جو لوگ وہمی ہوتے ہیں اور جن کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ایسی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی عزت کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق کے سامنے وہ تن جائے اور کسی کے سامنے نہ جھکے، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے۔ یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فخر کی اور عزت کی بات ہے، اور انسان کے لیے سب سے ذلت والی بات یہ ہے کہ انسان اپنے سے حقیر کمتر مخلوق کے سامنے، اور وہ بھی جہالت کے اندر، اس کے سامنے جھکے، اس سے مرادیں مانگے اور اس کو اپنے زندگی کا فیصلہ کرنے والا سمجھے، اپنے لیے اچھائی اور برائیوں کا منبع سمجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اب حضرت سارہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی محبوب بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے بے انتہا محبت۔ ظاہر سی بات ہے یہ محبت ہوئی ہوگی تو اس کی کچھ نہ کچھ وجہ بھی ہوگی۔ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، بغیر وجہ کے کبھی بھی کسی سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ یہ فضول کی بات ہوتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں بس نظر پڑ گئی ہو گئی محبت، ایسا نہیں ہے، وجہ ہوگی۔ اگر دل میں ہوس ہے تو پھر جہاں نظر پڑے گی وہاں محبت ہوگی، اور سامنے والی کی خوبیاں خامیوں پر نظر ہوگی اور اچھائیاں دکھائی دے گی تو پھر محبت ہوگی، یہ عقل والی محبت ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خوب عقل والے ہیں، ان کو اپنی بیوی حضرت سارہ سے بہت محبت۔ تو یہ محبت کیوں تھی، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کی چچازاد یا ماموزاد بہن ہیں، اور ایک ہی خاندان کے دونوں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ایک خاندان کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مزاج، ایک دوسرے کا کلچر، ایک دوسرے کے گھر میں رہنے سہنے کا انداز ایک جیسا ہی تھا، تو کوئی لڑائی جھگڑے والی چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو سمجھتے ہیں اور ان کی بیوی ان کو سمجھتی ہے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے جو خاندان میں اور پریوار میں جو رکھ رکھاؤ رہن سہن ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب ان کے درمیان میں آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہے تو وہ زیادہ ٹکاؤ ہوتی ہے۔ جو لوگ خاندانی نہیں ہوتے ان کے پاس دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہر طریقہ وہ اپنے گھر میں لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو۔ جو موبائل میں دیکھا، جو ٹی وی میں دیکھا، جو فلموں میں دیکھا، یا جو آزو بازو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اپنا لیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے، اور پھر ان کے پاس تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی کے پاس الگ رہن سہن ہے تو دوسرے بھائی کے پاس الگ رہن سہن ہے، اور جب ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہے تو ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے خاندان کے اپنے الگ اقدار ہوتے ہیں، الگ اخلاق ہوتے ہیں، ان کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو خاندانی بنائے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اونچے خاندانوں میں آئے ہیں، اللہ کے پاس خاندان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ نسب اور خاندان کے اعتبار سے تھرڈ کلاس خاندان ہو، گرا ہوا خاندان ہو، اور وہاں پر نبی آ گئے ہو۔
نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ خاندان کو بھی چنتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے جانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا خاندان چنا, اس خاندان میں بھی قریش کو چنا, اور قریش میں بھی بنی ہاشم کو, جو ان میں سب سے اچھا جانا جاتا تھا قبیلہ, اس کو چنا, اور حضرت عبداللہ کی صلب میں ان سے پیدا ان کو کیا. تو معلوم ہوا کہ اپنے خاندانی وجاہت کو, خاندانی اخلاق اور کردار کو بھی بنانا ضروری ہے. ہم چونکہ اب گھر بنا چکے ہیں تو اب ہمارے گھر کے اندر ایسے اقدار ہونے چاہیے, ایسے اخلاق اور کردار ہونے چاہیے, عزت کا ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ پھر بعد میں چل کے ہماری نسلیں ہمارے نام سے پہچانی جائے کہ یہ ان کا خاندان ہے. یہ بھی خاندانی لوگ تھے اور ان کے درمیان میں پھر بانڈنگ تھی, ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. پہلے بڑے بوڑھے لوگ بولتے تھے کہ جب بچی دینے کی بات آئے, جب بچی کرنے کی بات آئے, گھر میں موجود ہو تو باہر نہیں دیکھنا چاہیے, اور جب خاندان میں موجود ہو تو باہر نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لوگ خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے, اس سے رشتوں میں پائیداری پیدا ہوتی تھی. اور یہ جو ایک ہی خاندان کے اندر شادیاں ہوتی ہے تو یہ شادیاں اگر خاندانی لوگ ہو تو زیادہ ٹکاؤ ہوتی ہے. آج کل لوگ بولتے ہیں کہ ایک ہی خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے مخصوص بیماری ہوتی ہے. چونکہ یہ جو میڈیکل لائن میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو میڈیکل کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہے اصل میں ملحدین کے ہاتھ میں, جن کو مذہب بالکل پسند نہیں. تو جو کوئی ایسی بیماری ہے, خرابی ہے, جس کی اصل وجہ ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر اس کے وہ ادھر ادھر کے کچھ بھی ریزن بتاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بچہ اب نارمل پیدا ہو رہا ہے تو بولتے ہیں کہ تمہاری آپس میں ایک ہی خاندان میں شادی ہوئی ہوگی اور اس کی وجہ سے ایک مخصوص قسم کا خطرہ رہتا ہے بچوں کو, تو وہ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے. ایسے بہت سے جوڑے ہوتے ہیں کہ جن کا خاندان کا دور تک کوئی لینا دینا نہیں, ان کے پاس بھی یہ بیماری کبھی کبھی ہو جاتی ہے. لیکن وہاں ڈاکٹر جب پوچھتا ہے کہ تم کیا رشتہ دار ہو آپس میں, وہ بولتے ہیں نہیں ہے, پھر وہ دوسرے ریزن بتاتا ہے. اور پھر جب بات آتی ہے نزدیک کے رشتہ داروں میں, چچیری بہن سے, پھپھیری بہن سے, ان سے شادی کی, تو اس وقت میں پھر سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ یہ واویلا کیا جاتا ہے کہ کیسے اسلام میں اتنے نزدیک کی شادی کرواتے ہیں, اس سے تو بیماریاں ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی سے ہوئی. کتنا قریبی رشتہ ہے. اسی طرح سے آپ کو صحابہ اور صحابیات میں ایسے رشتے ملیں گے جو بالکل قریب کے ہیں لیکن ان میں کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے, اور ہزاروں اور لاکھوں تک کے لوگوں میں ایک دو لوگ ایسے ملیں گے جہاں بیماری ملے گی, باقی لوگوں میں نہیں ملے گی. لیکن اسی کو بنیاد بنا کر اتنی خیر سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. نزدیک کے رشتوں کو پسند کرنا چاہیے, اس کے ذریعے سے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہونے کے ذرائع ہوتے ہیں. بچوں اور بچیوں کے درمیان میں بھی ایک طرح سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا معاملہ ہوتا ہے, اور وہیں پر جو سمدھنے ہوتی ہے اور جو سمدھی ہوتے ہیں اور وہ دو طرف کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپس میں پہلے سے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی پھر اس رشتے کو بچانے کی سارے خاندان والے کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی وجہ سے کبھی غلط فہمیاں پیدا ہو جائے تو وہ دور کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے محبت فرماتے تھے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ تھی, اور وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھی. اگر بیوی خوبصورت ہو تو شوہر اس سے محبت کرتا ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو سناؤں, ہمارے پاس خوبصورتی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس خوبصورتی اس کو سمجھتے ہیں کہ گورا رنگ ہو, اور الگ الگ سب کا مائنڈ ہوتا ہے کہ ناک چپٹی ہونی چاہیے, کسی کو وہ خوبصورت دکھتا ہے, کسی کو لمبی ناک والا خوبصورت دکھتا ہے. ایک بچے کے بارے میں بولا گیا کہ مفتی صاحب
اس کے ناک نقشہ بہت اچھا ہے، تو دوسری عورت بولتی ہے مفتی صاحب اس کا ناک نقشہ بالکل اچھا نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے پاس الگ الگ معیار ہیں. کسی کے پاس بھوری آنکھیں ہو تو پسند آتا ہے، کسی کے پاس نیلی ہو تو پسند آتا ہے، ہر ایک کے پاس معیار الگ الگ ہے. وہ بچے کے بارے میں بھی 10 رائے 10 عورتوں کی بن رہی ہے. اصل خوبصورتی کیا ہے؟ اصل خوبصورتی ہے صفائی اور ستھرائی. جو خاتون صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. رنگ اس کا کالا ہو، رنگ اس کا گورا ہو، ناک کیسی بھی ہو، پیشانی کیسی بھی ہو، اگر وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے، اپنے اس کے کپڑے صاف ستھرے، اس کا بدن صاف ستھرا، اس کا بستر صاف ستھرا، گھر صاف ستھرا، گھر کا صحن صاف ستھرا، یہ خاتون ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو اس سے اچھی کوئی نہیں لگتی. یہ اصل خوبصورتی ہوتی ہے، بلکہ پورے خاندان میں اور گھروں میں اس پہ نظر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کا دل صاف کر دیتے ہیں نا تو اس صفائی کا اثر اس کے چہرے سے نور کی شکل میں نکلتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے نا مضمون کہ جس کے گھر کا صحن صاف ستھرا ہو، آنگن صاف ستھرا ہو، تو پہچان لو کہ اس کا گھر بھی صاف ستھرا ہوگا. اور جس کا گھر صاف ستھرا ہو، پہچان لو کہ اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے رہتے ہوں گے. اور جس کے کپڑے صاف ستھرے ہو، اندازہ کر لو کہ اس کا بدن بھی صاف ستھرا رہتا ہے. اور اگر بدن صاف ستھرا ہے، اندازہ کر لو کہ اس کا بھی دل صاف ستھرا ہے. اور دل کی صفائی کا اثر باہر دکھائی دیتا ہے. جو خواتین ایسی ہوتی ہے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کو پھر اب اپنے چہرے کو پاؤڈر سے، کریموں سے خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے چہروں سے ایک نور نکلتا ہے اور پھر وہ ایسی خوبصورت معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے جو نقلی خوبصورتی لے کر پھرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نقلی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک اصلی خوبصورتی ہوتی ہے. نقلی خوبصورتی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو دھوپ میں نکالو، تھوڑا پسینہ جائے گا تو پھر شوہر خود ڈرنے لگے گا، کیونکہ سارا میک اپ اتر جائے گا. اور اصلی خوبصورتی یہ ہے کہ پسینے میں شرابور ہے لیکن پھر بھی دل میں محبت امٹ رہی ہے. تو یہ ہے اصلی خوبصورتی جو دل کی صفائی سے آتی ہے. دل میں اگر کینہ نہیں ہوگا، دل میں حسد نہیں ہوگا، دل میں جو خرابیاں ہوتی ہے وہ خرابیاں نکلے گی تو پھر دماغ روشن ہوگا اور پھر چہرہ بھی روشن ہوگا اور پھر یہ اصل خوبصورتی ہوگی. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کو جو محبت تھی وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی، یعنی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے شوہر ہماری طرف دلچسپی نہیں رکھتے، کوئی وظیفہ دو. وظیفے دے کر بھی کبھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ایک وظیفہ لے کر جاؤ، گھر میں خوب صفائی کا اہتمام کرو، خود بھی صاف ستھرے رہو اور صاف ستھرے نظر آؤ. یہ ایسی چیز ہوگی کہ شوہر آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تیسری چیز جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت سارہ سے بہت محبت تھی، علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی محنت شروع کرنے لگے اور جب نبوت عطا کی گئی اور نبوت عطا کرنے کے بعد انہوں نے دعوت دینا شروع کی، تو پورے عراق میں ان کے ابا بھی، ان کی امی بھی، اور اسی طرح ان کے پڑوسی اور رشتہ دار بھی، اور ان کے محلے والے بھی، یہاں تک کہ ان کے خاندان اور ان کا پورے ملک اور ان کے ملک کے حکمران بھی ان کے خلاف تھے اور کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں تھا. اس وقت میں سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر اگر ایمان لائی تو حضرت سارہ ایمان لائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی اور رسول بنائے گئے. اور ان کو جب یہ دعوت کا فریضہ دیا گیا کہ یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو شرک سے روکو، لوگوں کو توحید بتاؤ کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جھوٹے معبود ہیں اور اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، کرنے دھرنے والی ذات وہی ہے، وہی ہم کو زندگی دیتا ہے،
وہی ہم کو موت دیتا ہے، وہی بیماری اور شفا دینے والی ذات، وہی روزی دینے والی ذات، وہی ہمارے کام بنانے والی ذات۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ جو عبادتیں ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ دعوت لے کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، بہت مشکلات ان کو پیش آئی۔ ان مشکلات میں جو ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے پوری قوم میں صرف 2 لوگ تھے، ایک تو حضرت سارہ تھی اور دوسرے حضرت سارہ کی برکت سے ان کے بھائی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سالے حضرت لوط علیہ السلام یہ ایمان لائے۔ یہ 2 کے علاوہ اب عراق میں کوئی تیسرا ایمان والا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والا، اس کی وجہ سے کہ میری بیوی نے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لی، شرک چھوڑ دیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ ایمان کی قبولیت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوش کر دیا۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی کے اندر نیکی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب ان کے اندر برائی گناہ دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ جب کبھی پر گھر میں نیک آدمی ہوگا، اس نیک آدمی کو خوش کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیکی والے کام کرو تو وہ خوش ہوگا، اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو محبت فرماتے ہیں تو اس کی 3 وجہ میں نے آپ کو بتائی، بلکہ چوتھی وجہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے خوش نصیب تھے ایسی بیوی پا کر کہ ان کو جو بھی کوئی کام سامنے ہوتا، تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، اس میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو دین پہنچا رہے ہیں، ان کو محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ اے ابو آپ یہ شرک چھوڑ دیجئے، اور ان کو شرک کی قباحتیں اور برائیاں بتا رہے ہیں، بتوں کی پوجا چھڑانے کی بات کرتے ہیں، باپ سختی کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بیوی تسلی دیتی ہے، حضرت سارہ سنبھالا دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب قوم کی بات آتی ہے تو قوم بھی تانے دیتی ہے، حضرت ابراہیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو بیوی کے پاس آ کر سہارا مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا کہ قوم ایک مرتبہ اپنے میلے میں جا رہی تھی، چونکہ مشرک قوموں کے پاس میلے ٹھیلے ہوتے ہی رہتے ہیں، سال بھر ان کے کچھ نہ کچھ تہوار چلتے رہتے ہیں، ایسے ہی ان کے ملک میں بھی مشرکوں کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا تھا، اور اس میں سارے قوم کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد سب اس میں جا کے مستیاں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے بولے چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ صحت مند تھے، لیکن کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں نہیں گئے۔ اب علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جھوٹ بول دیا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جھوٹ بولنا تو اچھی بات نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آپ نے صاف طور پر جھوٹ نہیں کہا، جملہ ایسا استعمال کیا کہ کبھی انسان بیمار ہونے کی وجہ سے بھی طبیعت اس کی ناساز ہوتی ہے، کبھی اس کے خلاف طبیعت کام ہونے کی وجہ سے بھی طبیعت بے چین رہتی ہے، تو یہ جملہ سقیم سب کو شامل ہے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ نکل آیا کہ میری ماں بہنوں بچیوں، جب کبھی ہم کو کوئی دعوت دے گناہ کے کام کی یا گناہ کے کاموں کے اندر شریک ہونے کی، مطلب شادی ہو رہی ہے، آپ کو شادی میں باراتی بن کے بلایا جا رہا ہے، اب یہ تو جائز نہیں ہے جانا۔ اسی طرح سے آپ کو ولیمے میں بلایا جا رہا ہے اور وہاں پر خوب مرد ایک طرف سے عورتیں ہیں، بے پردگی کا خدشہ ہیں، ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی نیاز کے لیے بلا رہا ہے اور کوئی بچے کا چھلا کر رہا ہے اس کے اندر بلا رہا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس کسی کی موتا ہو گئی ہے تو 10ویں کے لیے اور تیجے کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ سب وہ کام ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، ان میں شریک ہونا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ایک عورت کو وہاں بلایا جا رہا ہے، اب تعلقات اچھے ہیں، تعلقات خراب بھی نہیں کرنا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، لیکن گناہ بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، سرکار نے فرما دیا
کہ کتنے بھی تمہارے قریب کے لوگ ہو، ابا ہی کیوں نہ ہو، امی ہی کیوں نہ ہو، شوہر ہی کیوں نہ ہو، اور بھائی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، تمہارے ساس سسر ہی کیوں نہ ہو، کتنے بھی قریب کے ہو، اگر وہ گناہ کی بات کہے اور گناہ کا کام کا حکم کرے تو ان کی اطاعت جائز نہیں، کیونکہ اصل اطاعت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اب یہاں جانا نہیں ہے تو ہم کو حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک عمل مل گیا کہ ہم ایسا جملہ بول دو جو دو معنی رکھتا ہو، سامنے والے ہم کو اس کی وجہ سے چھٹی دے دے، کہہ دے کہ ہماری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اس وجہ سے نہیں آ سکتے، یا کچھ اور بہانہ ایسا کر دے کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والے سمجھے کہ یہ ان کا نہیں آنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جانے دیا، اور سب کے جانے کے بعد جو ان کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، اور وہاں جا کر آپ نے ایک کلہاڑ لی، اور کلہاڑ کے ذریعے سے وہاں جتنے بت سے سب کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی سر نکال دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، بے تحاشا کلہاڑ چلایا سارے بتوں پر۔ اور ایک بہت بڑا بت تھا، اس بہت بڑے بت کو رہنے دیا، اور اس کے گلے میں لے جا کر وہ کلہاڑی لٹکا دی اور چلے گئے وہاں سے۔ قوم کے لوگ دوسرے دن آئے، انہوں نے چونکہ طریقہ یہ تھا کہ گھروں کو جانے سے پہلے اپنے اپنے بتوں کا درشن کر کے اور اس کو خوش کر کے کچھ چڑھاوا چڑھا کر جانا ہے۔ اب سب لوگ اس بت خانے میں گئے، وہاں پر جب پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ بہت بپھر گئے، آپس میں ذکر چلنے لگا کہ کون کر سکتا ہے یہ، تو سب کا ذہن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ پوری قوم میں وہی ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے اور اس کی عبادت چھوڑ دو، وہی خلاف رہتا ہے، وہی خلاف بولتا ہے، تو انہوں نے کیا ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو یہاں کے غیر مسلم جو بھائی ہیں ان کو تکلیف دینے والا کوئی کام ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو، وہ ادھر ادھر سوچتے نہیں، ان کے دماغ میں صرف مسلمان آتا ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی یہ دماغی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب ہندو مسلم دنگا کرانا ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کو پٹانا ہوتا ہے، تو اس وقت میں خود ہندو کو سنگٹنائیں ایسے کام کر لیتی ہے جیسے کہ گائے کا گوشت مسجد میں پھینک دینا، یہ کر دے گائے کا گوشت مندر میں پھینک دینا، اس طرح کے کام وہ خود کر دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ قوم دیکھتی ہے تو بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام تو مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کی بھی عجیب صورتحال ہے کہ ہم اپنی قربانیاں کرتے ہیں، قربانیاں کرنے کے بعد یا روزانہ اللہ نے ہم کو گوشت کی شکل میں اگر روزی دی ہے تو یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس کے بعد میں جو اس کی ہڈیاں ہوتی ہے، چیچڑے ہوتے ہیں اور دوسری کوئی غیر ضروری چیز ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے ہم نے؟ کیا اس کے ذریعے سے غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانی چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ان چیزوں کو بحفاظت کچرا کنڈی میں پھینکنا چاہیے یا پھر ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں نہ ہوں۔ یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ سب کر لیا، اب اس کا شکریہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھڑکایا جائے اور ان کے راستوں میں یہ ہڈیاں ڈال دی جائے تاکہ یہ مسکراتے ہوئے بولے کہ دیکھو ہم یہ مسلمان ایسا کر رہے۔ یہ جو حرکت ہے یہ بہت ناشائستہ حرکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ان لوگوں نے بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی تھے کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے، کیونکہ انہوں نے ایک جو کام کیا تھا ایک نصیحت پہنچانے کے لیے، ایک دعوت پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم پہنچے، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی تم میرے اوپر الزام ڈالتے ہو، ثبوت کیا ہے؟ گواہ کون ہے؟ کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے پھر میرے اوپر الزام لگاتے ہو؟ ذرا دیکھو جس ویپن سے، جس ہتھیار سے ان کا برا حال کیا گیا ہے وہ تم نے کلیکٹ کیا کہیں سے؟ ملا تم کو؟ میرے پاس نہیں ملا۔ پھر وہ کس کے پاس ہے؟ تو کہا کہ وہ بڑے بت کے گلے میں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جس کے پاس ہتھیار ملے گا وہی مجرم ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ جو بڑا بت ہے تمہارا
یہ بڑے بت نے یہ کارستانی کی ہو، اس کو غصہ آ گیا ہو کہ اس کے حصے کا بھی یہ چھوٹے چھوٹے کھا جاتے ہیں، اور یہ چھوٹوں کی کیا مجال کے بڑے کے سامنے ایسی حرکت کرے، تو جلو پنے میں بولو یا کسی طریقے سے اسی نے یہ حرکت کی ہو۔ وہ سب لوگوں نے کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا ایسا۔ حضرت ابراہیم یہاں تو لانا چاہتے تھے ان کو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم تو بھولے سے بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر تم کیسے اس کی عبادت کرتے ہو اور کیسے تم اس سے مرادیں مانگتے ہو؟ سمجھایا، لیکن پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جو بادشاہ وقت تھا نمرود، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور جو بھی ایسے مشرکوں کے بادشاہ ہوتے ہیں جو شرک میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور شرک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ بعد میں چل کے خدائی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو ایسے حکمران آتے ہیں تو وہ بعد میں چل کے وہ بایولوجیکل ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو خدا مان لیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی نمرود کی پوجا ہوتی تھی۔ نمرود نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ وہ بیوقوف بادشاہ، اس نے جیل سے نکالا 2 قیدیوں کو اور ایک کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا، اور کہا کہ دیکھو مرنے والے کو میں نے زندگی دے دی اور زندہ رہنے والے کو میں نے موت دے دی، زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ یہ تو عام آدمی بھی سمجھے گا کہ ایک دم بودا جواب ہے اس کا، اس جواب میں تو کچھ بھی بودا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ انتہائی درجے کا بیوقوف ہے، اس کو دوسرا سوال کرنا، دوسری بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو الٹا کر کے بتا۔ اب وہ مجبور ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کو بھی لاجواب کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور سزا یہ سنائی گئی کہ ان کو بہت بڑی آگ جلا کر اس میں آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے انہوں نے بہت بڑی جو آگ جلائی، اس آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی، اور بہت دنوں تک اس کا اہتمام ہوتا رہا۔ عورتیں نظر مانتی تھی کہ ہمارے بیٹے کا اچھا ہو جائے گا، ہم کو کاروبار لگ جائے گا، تو ہم اتنے گٹھے لکڑیاں لے جا کر اس میں ڈالیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ہے وہ اور زیادہ بھڑکے۔ اتنی بھڑکا دی انہوں نے کہ پھر اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالیں گے اس میں، کیونکہ اب اس کے قریب تو کوئی پرندہ بھی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے گوپھن منگوائی اور بنوائی ایک بہت بڑی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور پھر ان کو آگ میں ڈالا۔ اس وقت میں صورتحال یہ تھی کہ پورے زمین اور آسمان میں فرشتوں میں ہلچل مچ گئی تھی، اور فرشتے اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہی تو ایک بندہ ہے دنیا میں جو تیری عبادت کرتا ہے، تیرا برگزیدہ رسول ہے، نبی ہے، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو آگ سے بچائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ان کو ضرورت ہوگی تو مجھے بتائیں گے، اور تم کو مدد کرنی ہو تو تم کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے بھی عرض کرنے لگے اے اللہ، آپ کے خلیل ہے، آپ کے دوست ہے، اور وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہم سب بے چین ہیں، یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے کہ پوری دنیا دشمن بنی ہوئی آپ کے محبوب بندے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر تم کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اگر ابراہیم نے تم کو اجازت دی تو مدد کر لینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے ابراہیم، تم کو آگ میں ڈالے جانے والا ہے اور اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، جل بھن جاؤ گے تھوڑی دیر میں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ تم مدد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈالا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس جملے کو یاد کریں, اس آیت کے ٹکڑے کو یاد کر لے, یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے, اگر گھر میں کبھی بچہ بخار سے ہو یا شوہر بخار سے ہو یا آپ خود کو بخار ہو یا گھر میں کوئی بزرگ یا کوئی خاتون بیمار ہو اور اس کو بخار ہو, تو اس کو 7 مرتبہ پڑھو. اس کے شروع اور اخیر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھو اور اس کے اوپر دم کر دو, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بخار ختم ہو جائے گا. یہ آیت, یہ حکم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو دیا تو حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے تو وہ آگ ان کے حق میں تو باغ بن گئی, گلزار بن گئی, ایک باغیچہ بن گئی. لوگ دیکھتے تھے کہ آگ جل رہی ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی شان سے چل پھر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو یہ آگ نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. معلوم ہوا کہ آگ میں جلانے کی طاقت اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے. چھری میں کاٹنے کی طاقت اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے. کوئی چیز اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہ ہم کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں ان کی حفاظت فرمائی. یہ کٹھن امتحانات سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے, تو ان سارے موقعوں پر ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر ان کی دھارس بندھاتی تھی, ان کو تسلی دیتی تھی, مدد کرتی تھی. جو خاتون ایسی ہوتی ہے, جو بیوی ایسی ہوتی ہے کہ شوہر جو دنیاوی جو اس کے مقاصد ہے, جائز مقاصد, اسی طرح دین کے جو جائز مقاصد ہے اور اس میں وہ کام کرتا ہے اور اس کام میں اس کی بیوی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے ہاتھ پیر نہیں روکتی, اس کے ہاتھ پیر میں اس کی رکاوٹ نہیں بنتی, تو ایسا شوہر اپنی بیوی کی بہت قدر کرتا ہے. لوگ سوچتے ہیں, بہت ساری ہماری بہنیں یہ سوچتی ہے کہ اب ہمارے شوہر کو کوئی برا بول رہا ہے, اس کے یہ بڑے کام کرنے کی وجہ سے, اچھے کام کرنے کی وجہ سے, نیک کام کرنے کی وجہ سے, تو وہ چاہتی ہے کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچنا, تو وہ ہاتھ پیر جوڑتی ہے اس کے سامنے کے باہر مت نکل, یہ مت کر, وہ مت کر. اس کے کاموں میں وہ خود رکاوٹ بن جاتی ہے. اور اگر گھر سے سپورٹ نہ ہونا بیوی کی طرف سے, تو بہت ساری صلاحیت والے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی قابلیت رکھنے والے لوگ بھی کچھ نہیں کر پاتے باہر. ایک خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں, اس کی معاونت کرے, گھر میں اس کو سکون پہنچائیں, گھر میں اس کے کام آئیں, اس کی ضرورتیں پوری کریں, اور جب اس کو کوئی کام کرنا ہو تو اس میں اس کو موٹیویٹ کریں. کتنا مشہور مقولہ ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ جملہ تو ہر کسی کو معلوم ہے اور واقعہ بھی ہے. آپ دیکھو تاریخ میں, ہسٹری میں, دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جتنے بڑے لوگ ملیں گے, ان لوگوں کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوگا. کہیں پر ماں کا ہاتھ ہے, کہیں پر بڑی بہن کا ہاتھ ہے, کہیں پر بیوی کا ہاتھ ہے, کہیں پر بیٹی کا ہاتھ ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو سپورٹنگ میں آپ کو گھر کی کوئی نہ کوئی خاتون دکھائی دے گی. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا جو شوہر ہے حالات سے گزرنے کے بعد ایک بڑا کارنامہ انجام دے, جائز کارنامہ یا دینی بڑا کارنامہ انجام دے, اور اس میں بیوی اس کی سپورٹر ہو, تو پھر جو ثواب اس کو ملے گا وہ ثواب میں برابر کی حصے دار اس کی بیوی بھی ہوگی. ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہنے لگی, اے اللہ کے رسول, یہ جو مرد حضرات ہیں تو سارا ثواب یہ لے جاتے ہیں, جہاد پہ یہ جاتے ہیں, ہم کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں ہے, اور جمعہ کی نماز کو یہ جاتے ہیں, ہمارے پر جمعہ کی نماز نہیں, یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ان کو ثواب ملتا ہے, یہ کماتے اور خرچ کرتے ہیں, ہم کماتے نہیں, ان کے پیسے ہی استعمال کرتے ہیں, تو سب تو ثواب ان کو مل رہا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم ان کو گھر میں کام کر رہی ہو, اس کی وجہ سے جو ان کو سپورٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہی وہ کر پا رہے ہیں.
تو جو کچھ ثواب ان کو ملتا ہے وہ ثواب تم کو بھی ملتا ہے. یعنی کہ ایک امام صاحب جو امامت کرتے ہیں تو ان کی امامت کا ثواب جیسے ان کو ملتا ہے ان کی بیوی کو بھی ملتا ہے. مؤذن صاحب جو کام کرتے ہیں تو ان کی بیوی کو بھی وہ ثواب ملتا ہے اذان کا. جماعت میں کوئی گیا ہے اور وہ اس نے گشت کی، تعلیم کی، محنت کی، اتنا وقت لگایا، تو جیسے اس نے قربانی دی ہے بیوی نے بھی تو قربانی دی ہے، اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام بیوی نہ کرے، کھانا بنا کے نہ دے ان کو، اور ان کے گھر میں راحت کا انتظام نہ کرے، تو پھر یہ کون سا کام کر سکتے ہیں باہر جا کر؟ تو ان کے کاموں کا دار و مدار اس پر ہے کہ گھر میں بیوی ان کی سپورٹ کرنے والی ہو، تعاون کرنے والی ہو. اور جتنے بھی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو بد کردار ہے، بری حالت میں ہے، ان میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے گھر کی کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. بات ایک طرفہ نہیں ہوتی، بات دونوں طرفہ ہونی چاہیے. حقیقت کو جب مان رہے ہیں تو دونوں اعتبار سے ماننا چاہیے. جہاں یہ سچائی اور حقیقت ہے کہ جتنے مرد حضرات اچھے دکھیں گے ان کے پیچھے ان کی ماں، ان کی بہن یا ان کی بیوی یا ان کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا. ایسے ہی جو کوئی بھی بدماش دکھائی دیں گے اور لالچی دکھائی دیں گے اور جو کوئی بھی بیوقوف دکھائی دیں گے، جتنے بھی برے دکھائی دیں گے، تو ان بروں کے پیچھے بھی کسی نہ کسی گھر کی خواتین میں سے حصہ ہوگا، کسی نہ کسی کا. ظاہر سی بات ہے جب اچھائیوں کا نیکیاں لے جائے گی خواتین تو کیا برائیوں کا وبال نہیں جائے گا ان کے پاس؟ اس لیے ماں بہنوں بچیوں، آپ لوگ یہ طے کرو کہ ہم اپنے گھر میں اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں اپنے شوہروں کی اور مردوں کی مدد کریں گے. اس کے ذریعے سے ان کے دل میں جگہ بنائیں گے، کیونکہ جگہ اسی وقت بنتی ہے جب شوہر کے دل کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق کام کریں. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ شوہر کو وہ محبوب بنانا نہیں چاہتے، وہ حبیب بنانا نہیں چاہتے، چاہنے والا بنانا نہیں چاہتے، بلکہ لاچار اور مجبور بنانا چاہتے. سمجھداری کس میں ہے؟ سمجھداری اس میں ہے کہ بیوی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے شوہر اس کے اوپر مرے، اس کے شوہر کے دل میں اس کی جگہ ہو، اس کا ایک مقام ہو، اور شوہر اس کے بغیر رہ نہ سکتا ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چڑ چڑ کر کے اور اس کو باتیں سنا کر اور پھر اس کے کاموں میں رکاوٹ بن کے اس کو ایک دم اس کی زندگی سے اس کو کھٹا کر دیتے ہیں، لاچار اور مجبور کر دیتے ہیں. کسی کا شوہر لاچار ہو، مجبور ہو گھر کی بیوی کے ہاتھ میں، تو پھر اس کی کہاں عزت ہو سکتی ہے، اور ایسے شوہر کے دل میں اس کی کیسی محبت آ سکتی ہے؟ مجبوری میں رہ رہا ہے، کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن تمہاری زبان کا تو نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ مجبور ہے بیچارہ، خاموش بیٹھا ہے. تو پھر ایسا مجبور کر کے اگر چاہیں گے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں اور اس کے دل میں ہماری جگہ ہو. بہت ساری خواتین ہمارے پاس دارالقضا میں اس طرح سے آتی ہیں کہ ان کے بچے بچیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور ان کے شوہر چکر چلا رہے ہیں باہر، اور جب حقیقت معلوم ہوتی ہے تو دکھ کر آتا ہے کہ یہ تو بہت بیوی کا سن کے چلتا تھا، پھر کیوں چلا گیا دوسری طرف؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ بیوی نے اس کو لاچار بنا کے رکھی تھی، اور کہیں سے اس کو پھر فون پہ ادھر ادھر سے اس کو کوئی مل گئی دل کو دلاسا دینے والی، تو پھر اب وہ ادھر چلا گیا. دیکھو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کے دل کو پہچانے اور اس کو پہچان کر اس کو راحت پہنچانے کا کام کرے، اس کے کام آنے کا کام کرے. یہ طریقہ اگر اپنا لیں گے نا تو پھر دیکھو گھر کی صحیح ملکہ ہوگی. شوہر بھی پھر ایسا ہوگا کہ وہ لاچار نہیں ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا باہر، اور پھر یہ گھر کی رانی ہوگی. آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ عورتیں چاہتی ہے کہ شوہر ان کا غلام ہو. جب شوہر ان کا غلام ہوگا تو وہ غلام کی عورت ہوگی، تو کون سی اس کی شان بڑھنے والی ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ بادشاہ کی بیوی بنے، اس کو قوت فیصلہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کی جائے. یہ تو عجیب بات ہے کہ جب شوہر سے کچھ کھٹکی اور معلوم ہوا
کہ شوہر کے دل میں میرا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو بیوی کیا سوچتی ہے؟ میں جاتی ہے اب اپنے مائکے میں، بیٹھ جاتی ہے مہینہ مہینہ 2 مہینے، یا پھر شکایت کرے گی اپنے شوہر کی ادھر ادھر، مجلسیں بٹھائے گی اور اس کو رسوا کرے گی اور مجبور کرے گی کہ وہ اس کو چاہنے لگے، اس کو وقت دینے لگے، اس کے دکھ کو سمجھے، اس کی پریشانی کو سمجھے اور اس کا خیال رکھیں۔ بتاؤ ذرا، کسی کی تم عزت اتار رہے ہو اور کسی کے دل آزاری کر رہے ہو اور پھر سوچ رہے ہو کہ ایسا ڈنڈے کے زور پر اس کے دل میں محبت پیدا کریں گے تو ہوگی پیدا؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پھٹائے اس کو سینے کا کام کرے۔ سمجھدار عورتیں وہ ہوتی ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ میری ساس، میری ننند اور میری جٹھانیاں اور میرے جیٹھ دیور یہ سب میرے شوہر کو بہت پیارے ہیں اور اس وجہ سے میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، تو اب ڈنڈا تو کام نہیں آ سکتا یہاں پر، جتنا میں ڈنڈا چلاؤں گی اتنا گھر کے دوسرے لوگوں کو اس کو ہمدردی ملے گی اور اتنا مجھ سے یہ دور ہوگا، اتنا ان سے قریب ہوگا۔ تو اب اس کا کام یہ ہوتا ہے سمجھدار عورت کا کہ وہ اب ایسی صورت میں وہ طریقے اپناتی ہے کہ جس سے شوہر کا دل خوش ہوتا ہے۔ دیکھو ذرا، آپ تجربہ کر کے دیکھو کہ شوہر تھک ہار کر گھر پر آیا ہو اور شریعت نے، اسلام نے جو اس کے دل میں محبت کرنے والے کام دیے ہیں، اسلام نے تو اس کو اپنائے کبھی عورت، تو پھر دیکھو کیسے گھر کا نقشہ بدلتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہ آئیں تو انتظار مت کرو کہ وہ مجھے سلام کرے، خود آگے ہو کے سلام کرو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور سامنے والے کی محبت سامنے والے کے دل میں اس کی محبت بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے ہو کے سلام کرو۔ اب ہماری یہاں عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نہیں شرمائیں گے لیکن سلام میں برابر شرمائیں گے۔ ان کو کسی چیز میں جب وہ ایسی باتیں کرتی ہے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں اور چڑ کر کہ شوہر کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس وقت میں اس کو شرم نہیں آتی، لیکن وہ گھر میں آئے تو پہلے ہو کے کیسے میں سلام کروں گی، تو وہ سلام نہیں کرتی۔ آتے ہی سلام کرو۔ سلام کرنے کے بعد پھر آپ اگر گھر میں بڑے بزرگ نہ ہو اور وہ روک ٹوک کرنے والے نہ ہو تو اس وقت میں ہم مصافحہ بھی کر لیں، لیکن اگر گھر میں بڑے ہو تو بڑوں کے سامنے ادب سے رہنا چاہیے۔ اخلاقی لوگ، خاندانی لوگ اور اسلام کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اور بڑوں کے احترام میں یہ بھی ہے کہ میاں بیوی زیادہ قریب نہ رہا کرے، لحاظ کریں کہ ہمارے ماں باپ یہاں پر ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے اپنے بچوں کا بہت زیادہ لاڑ پیار نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کریں۔ یہ بھی بڑوں کا ادب احترام ہے۔ یہ نہیں کہ بڑوں کے سامنے ہم خود بڑے بن گئے، ابھی تو ہم چھوٹے ہیں ان کے سامنے، یہ دکھائیں، کیونکہ جب بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ہمارے لیے یعنی کہ ہمارے شوہر کے لیے اور اس کو بنانے سنوارنے کے لیے انہوں نے جو زندگی گزاری، باپ نے اور ماں نے بھی، ماں نے شادی کی، شادی سے پہلے اس کی سہیلیاں تھی، باپ نے شادی کی، اس جوانی کا دور تھا، کئی دوستانے تھے، پارٹیاں ہوتی تھی، گھومتا پھرتا تھا، لیکن گھر میں بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اس کے بعد سب ان کے نخرے ختم ہو گئے، پوری دنیا سے دھیرے دھیرے کٹ گئے، یہ صرف بچوں کے لیے۔ اب یہ بڑھاپے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے گھر کے ہمارے بال بچوں کی، یا پھر ان کے اپنے بال بچوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے تو ان کی خاطر اپنی دنیا ویران کر لی اور بیٹھے ہیں گھر میں، بس کیا گھر میں تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے یا پھر موت کا انتظار ہے؟ اور ایسے وقت میں جب آتا ہے بیٹا، جب آتی ہے بہو، ان کو تو اپنے بچوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر میں یہ ماحول نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کوئی نہیں ہے، مصافحہ بھی کر لو، اور پھر شوہر آئیں تو فوراً ان کو بیٹھنے کے لیے کچھ دے دو، ان کے بولنے سے پہلے پانی کا گلاس پیش کر دو، اور پھر وہ کہے کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں، رکھ دو، برا مت مانو۔ ورنہ بہت سی عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ کھانا بنائیں اور پھر شوہر بولے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو پہلے فون کر کے بولنا نہیں تھا، میں نہیں بناتی تھی کھانا، کیا ہو گیا اگر اس نے نہیں کھایا تو؟ لیکن اگر آپ اس کے بولے بغیر یہ سب کام کریں گے تو اس کا دل بھر آئے گا۔ آپ یہ پانی دے دو، پھر اس کے بعد لنگی لا کر دے دو، لنگی پہنتے ہیں تو یا نائٹ پینٹ پہنتے تو وہ لا کر دے دو،
اور پھر وہ کپڑے نکالے تو اس کے کپڑے کھٹی سے ٹنگا دو. پھر اس کے بعد کھانے کا پوچھو, نہانے کا پوچھو. یہ آپ اس کو منہ کھولنے سے پہلے اس کی ضرورت اس کے سامنے پیش کر دو, پھر دیکھو نقشہ. لیکن ایک دم سے جا کے بھی مت کرو, ورنہ کہ بے ہوش ہو کے نہ گر جائے کہ آج کہاں سے آ گئی ہے. تو یہ طریقہ ہے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کا. ہم اپنی بچیوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے شوہروں کے گھر میں راج کر سکے, وہ گھروں میں گھٹ گھٹ کے جینے والی نہ بنے, ان کو مثبت سوچ والا بناؤ, ان کو شوہر کی قدر کرنے والا بناؤ. یہ چوتھا سبب اور وجہ تھی جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے محبت فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک پانچویں بھی اور ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے محبت فرماتے تھے, اور وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے ابا نے گھر سے نکال دیا, جب قوم نے اپنے ملک سے نکال دیا اور پھر اپنا وطن چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں, مال چھوڑ دیا, جائیداد چھوڑ دی, سب چھوڑ دیا, جا رہے ہیں. بس بول دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ اب اس بستی کو چھوڑ دیجئے, عراق کو, اور فلسطین چلے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا چھوٹا موٹا سامان لے کے نکلے. کیا کریں گے وہاں پر؟ ہجرت کرنا آسان کام ہوتا ہے؟ نہ, آسان کام نہیں ہوتا. در در بھٹکتے پھرنا ہے. ایسے وقت میں یہ بیوی جو ایک سردار کی گھرانے کی بیٹی ہے اور ہر طرح کی راحت اور آرام کا سامان اس کے پاس تھا, یہ بول سکتی تھی کہ یہ ساری مصیبت تم نے کھڑی کی, تم جاؤ میں نہیں آتی. لیکن اس وقت میں اس نے شوہر کی خوشی کے لیے اور اس کے حق کو پہچانتے ہوئے اور دین کے حق کو پہچانتے ہوئے اس نے یہ جذبہ پیش کیا کہ تم اگر قربانی دے رہے ہو تو میں بھی قربانی دوں گی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. یہاں سے آگے جو واقعہ ہے کہ ہجرت کی درمیان میں پھر کیا ہوا اور پھر آگے ان کی اولاد کیسے ہوئی, انشاءاللہ اس کو میں اگلے مہینے آپ کو سناؤں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.